بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النساء مدنیۃ وہی 176 آیۃ و 20 رکوعا۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہے، اور اس میں 176 آیت ہے اور 24 رکوع ہے۔ سورہ نساء کو سورہ نساء اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں نساء کا لفظ بار بار آیا ہے، اور پوری صورت میں تقریباً عورتوں کے احکامات زیادہ ہے۔ عربی میں نساء جمع ہے امرأتن کی، اور اس جمع کو جمع من غیر لفظ ہی کہتے ہیں، اور امرأتن مفرد ہے نساء کا، اور اس مفرد کو مفرد من غیر لفظ ہی کہتے ہیں۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ لفظی مناسبت یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور سورہ نساء کے ابتداء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ معنوی ربط یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں معاملہ بالاغیار تھا، غیروں کے ساتھ معاملات تھے، مسائل تھے، اور سورہ نساء میں رشتہ داروں کے آپس کے معاملات کا ذکر ہے۔ اور امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سورہ نساء میں اصلاح عرب ہوگی، اور اس میں 2 باب ہے، ایک ہے تدبیر منزل اور دوسرا ہے سیاست مدینہ۔ تدبیر منزل 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قانونی اصلاح مال، نمبر 2 قانونی اصلاح ازواج، اور پھر اصلاح ازواج میں اصلاح اولاد خود بخود آئے گی، اور اگر مال کی درآمدی صحیح ہو، مالی درآمدی صحیح ہو جائے، یعنی مال کو صحیح اور مشروع طریقے سے حاصل کیا جائے، تو خیر کا سنگ بنیاد قائم ہو جائے گا، ورنہ سنگ بنیاد میں کجی اور خرابی آ جائے گی، کیونکہ جس کا لقمہ حرام ہو، نہ اس کے قلب میں نور ہوگا، نہ اس کے کام میں برکت ہوگی، اور نہ اس کی عبادت درجہ قبول پائے گی، اور نہ مستجاب الدعوات ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ سارے نحوستیں جمع ہوں تو قلب جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے، اور پھر اولاد بھی اسی طرح ہوگی۔ غرض ان خرابیوں کا اختتام جو ہے پھر مشکل ہوگا، لہذا اصلاح مال جو ہے یہ از حد درجہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی
بسم اللہ المتجلی بجمعیتہ فی النفس الواحدہ الرحمن بخلق زوجہا وبث رجالا ونساء ومنہا لعمارة العمارة العالم الرحمن بأمر من التقوى فی رعایت حقوقہ وحقوق خلقہ یا ایہا الناس اے لوگو اتقوا ربکم ڈرتے رہو اپنے رب سے. کون سا رب؟ الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. دلیل انفسی. من نفس واحدۃ ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی اور ڈرتے رہو اس اللہ سے تساءلون جس کے واسطہ سے سوال کرتے ہو آپس میں. والارحام اور قرابت داریوں سے ڈرو. انہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے. آیات مذکورہ میں خطاب ہے یا ایھا الناس سے اور خطاب ہے پورے عالم انسانیت کو. اور جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہی سے ڈرنے کو کامیابی کامرانی کی کنج قرار دی ہے. اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. خوف خداوندی دل میں ہونا چاہیے. خواہ مرد ہو عورت ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو یا وہ لوگ جو نزول آیت کے وقت موجود تھے یا ابھی موجود ہے یا قیامت تک آنے والی جو انسانیت معرض وجود میں آئے گی، ان سب کو خطاب ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور جو شخص خوف خداوندی کی صفت سے متصف ہو جائے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اس میں تمہارے ہر کام کی زینت ہے، تمہارے ہر کام مزین ہو جائے گی. قضا فی المشکات. اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آیات مذکورہ خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے. اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. پھر اتقوا لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے رب کے لفظ کو اختیار کیا، جس میں تقوی کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ جو ذات بار تعالیٰ تمہارے پیدائش کی کفیل ہے، جس کے شان ربوبیت اور شان ربوبیت کا مظاہرہ عالم انسانیت کو ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ
ہر حال میں وہ مشاہدہ کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لہذا عالم انسانیت کی کامیابی، کامرانی فلاح اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ سے بغاوت میں نہیں ہے۔ اور پھر اسی ذات باری تعالیٰ کا ایک خاص شان ذکر ہوا کہ اسی ذات باری تعالیٰ نے اپنے حکمت اور رحمت سے تم سب کو پیدا کیا، اور پھر خلقت اور پیدائش کے حوالے سے بہت ساری صورتیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک خاص صورت اختیار فرمایا اور فرمایا کہ سب انسانوں کو ایک انسان سے پیدا کیا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور تم سب اس کے اولاد ہو۔ اور آدم کو خلقہ من تراب، سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تم نے بھی آخر میں مٹی میں جانا ہے۔ لہذا نفس واحدہ سے، من نفس واحدۃ سے مراد آیات مذکورہ میں سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اور پھر ایک مضبوط رشتے سے، انسانیت کے رشتے سے، خوف خدا اور یوم آخرت کے حوالے سے ایک رشتہ اخوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ عالم انسانیت باہمی ہمدردی سے گزارا کرے، خیرخواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے کہا انی لکم ناصح امین، میں اپنے قوم کو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور دین نام ہے خیر خواہی کا، الدین النصیحہ۔ یہ ذات کی اونچ نیچ، یہ رنگ نسل کی تفریق، یہ حسب نسب کی فوقیت، یہ زبان اور قبائل کی تمیز، یہ شرافت کا معیار نہیں ہے، یہ عزت و وقار کا معیار نہیں ہے۔ شرافت، کرامت، عزت اور توقیر کا دار و مدار جو ہے وہ تقوی پر ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ فار انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اندر قبائل ہے، لیکن یہ قبائل تعارف کے لیے، لتعارفوا، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت جو ہے وہ تقوی میں ہے۔ لہٰذا یہ قومیت علیہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ علیہ معرفت ہے۔ قومیت معرفت کے لیے ہوتی ہے، فضیلت کے لیے وہ تقوی ہے۔ تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس نفس واحدہ سے یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، جس کے نام حضرت حوا ہے علیہ السلام۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقنا من ضلع، کہ عورت بلا شبہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے سیدھی نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ عورت سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے، اس کجی اور ٹیڑھا پن کے ہوتے ہوئے
آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ اسے سیدھا کرنے لگے تو توڑ ڈالے گا، اس کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے، اور توڑنا کیا ہے وہ طلاق دینا ہے۔ لہٰذا عورت کے ساتھ گزارا کرو، عورتوں کے ساتھ گزارا کرو، اس کی حرمت، عزت، وقار۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بہت سارے مرد اور عورتیں اللہ نے پیدا کی۔ در منصور کے ایک روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں تھیں، اور یہ سلسلہ پھر بعد میں ان اولادوں سے 40 اولاد سے یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا ہے۔ پوری زمین میں جو کروڑوں انسان ہے وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھو مٹی سے پیدا ہے، لہذا اتنی تکبر کی ضرورت نہیں ہے، مرنا بھی ہے، اپنی اس مٹی میں اپنے دوبارہ جانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، دوبارہ تقوی کا اعلان کیا اور خاص عنوان سے اعلان فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اللہ کے نام پر کہتے ہو، سوال کرتے ہو، اللہ کا واسطہ دیتے ہو، نکاح میں بھی اللہ کا نام کا واسطہ، اللہ کے نام کا واسطہ، اور جب قسم ایک دوسرے کو دیتے ہو تو وہاں پر بھی اللہ کا نام۔ تو اپنے مفادات کے لیے تم اللہ کا نام کیسے استعمال کرتے ہو؟ آئیے اللہ کے احکام پر بھی عمل کریں، اور جہاں تم استعمال کرتے ہو اللہ کے نام کو اپنے مفادات کے، اپنے فائدے کے یا اپنے مطالبے کے لیے، معاشرتی زندگی کو کیسے مزین کیا جائے، وہ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے قرابت، رشتہ داری کے جو تعلقات ہے، خواہ باپ کے طرف سے ہو یا ماں کے طرف سے ہو، ان کے ادائیگی میں کوتاہی مت کرو، صلہ رحمی کا خیال رکھو۔ ارحام بنیادی طور پر جمع ہے رحم کی، اور رحم بچہ کو کہتے ہیں، جس میں ولادت سے قبل ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، چونکہ رحم ذریعہ قرابت ہے، اور اسی پر ہی صلہ رحمی، رشتہ داری کی فطری تعلقات استوار ہوتی ہے۔ اب توجہ، صلہ رحمی کو توجہ نہ دینا، اس کو نظر انداز کرنا، صلہ رحمی میں بے رخی اختیار کرنا، یہ قطعی رحمی ہے، قطعی رحمی، رشتوں کو نہ پالنا۔ اور لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن و سنت کے مطابق رشتہ داری کو پالنا یہ بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے لوگو، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو، اس سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔
اس سے یہ جنتی کی علامت ہے. ایک دوسرے کو سلام کرو. دوسری روایت میں ہے تعرف او لم تعرف، جانتے ہو یا نہیں جانتے. پھر اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کو کھانا کھلایا کرو بھائی. نمبر 3 صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کو پالو. اور نماز ایسے وقت میں پڑھو کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں. تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ صدقہ کرنا کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے. کسی بھی محتاج کی مدد کرنا فضیلت والا عمل ہے. لیکن رشتہ داروں پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے. ہمارے لوگ تو باہر دنیا کو خوش تو کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں. ذرا اپنی فیملی میں اور خاندان میں بھی دیکھا کرو کہ اپنے کے ماحول میں کتنے غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، فقیر ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں صدقے کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے. وہی علی ذی الرحم اثنان صدقۃ وصلۃ، عام بندے پر آپ صدقہ کرے وہ صدقہ ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ مالی معاونت کرے اس پر صدقہ کرے بشرط استحقاق، اگر مستحق ہے تو یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. لہٰذا رشتہ داروں کو مالی طور پر سپورٹ کرنا، اس کے مالی مدد کرنا یہ کار ثواب ہے، یار مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور رشتوں کو ختم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ ایسا متعدی گناہ ہے کہ یہ پورے قوم کو لپیٹ میں لیتا ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں اترتی جس قوم میں قاطع الرحم موجود ہو، رشتہ ختم کرنے والا موجود ہو، اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. آج کل کے لوگ، پہلی بات تو میں نے کر دی کہ اپنوں کے بجائے دوسروں پر صدقہ کرتے ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے کہ آج کل رشتہ داریوں میں بدلہ اتارنے کے چکر میں ہوتے ہیں ہم کہ بھائی اگر وہ میرے غم خوشی پر آیا میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. خدا کا واسطہ یار، اگر کوئی اچھا برتاؤ اور اچھا تعلق رکھتا ہے تو آپ رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں رکھتے تو آپ بھی نہیں رکھتے. یہ تو عام جو رشتوں کے علاوہ، فیملیز کے علاوہ، خاندانی سسٹم کے باہر جو لوگ ہیں، یہ تو وہ ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. محلہ داریاں ہوتی ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے احکامات اور طریقے ہے. یہ مسلمانیں تو ہم نے جہالت بنا دی. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، غلط روش ہے اور غلط اصول ہے کہ ہم بدلہ اتارنے کے چکر میں پڑ گئی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعلق جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ اتار دے، بلکہ تعلق جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کا خیال رکھتا ہے. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. الترغیب والترہیب،
جلد 3 صفحہ نمبر 342 روایت ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فضیلت والی اعمال بتا دیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عقبہ سل، اے عقبہ جو شخص تمہارے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھو، جو تمہیں نہ دے اسے دیتے رہو، جو شخص تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو، اس کے ظلم کی طرف دھیان مت دو. لہٰذا رشتہ داروں کا ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے خیال رکھنا، اس کے غم میں شریک ہونا، اس کی خوشی میں شریک ہونا اور شریعت کے مطابق آنا جانا، ملنا جلنا شریعت کی پابندی ہے. اور ایک مسلمان کا فرض منصبی بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رشتوں کا خیال رکھے، زد نہ کرے، جہالت نہ کرے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرے، اس میں کامیابی ہے. اور بالکل آخر میں فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تم پر، تمہارے اوپر نگران ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ تمہارے خلوت کو بھی جانتا ہے، تمہارے جلوت کو بھی جانتا ہے، تمہارے گھر کے ماحول کو بھی جانتا ہے، تمہارے معاشرت کو بھی جانتا ہے. اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور جس نیت سے کرتے ہو وہ نیت بھی اللہ کو معلوم ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. لہٰذا اپنے رب سے ڈرو جس رب کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. قرابت داری سے بھی ڈرو اور صلہ رحمی کا پورا خیال رکھو. اور خیال نہیں رکھو گے تو آپ گناہگار ہیں، آپ گناہگار ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے.